السلام علیکم. آج میں جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ کتاب بچوں کے مزاج کے مطابق لکھی گئی ہے، لیکن یہ کتاب ہر ایج گروپ کے لوگ پڑھ سکتے ہیں. دس بک ٹیچز سو مچ اباؤٹ لائف. اس کتاب سے میں نے بہت پیارے اور اہم سبق سیکھے ہیں. اس ننھے شہزادے کی کیوریوسٹی اور معصومیت سے بھرے سوالات نے مجھے ریمائنڈ کروایا کہ دنیا کو بچوں کی نظروں سے دیکھنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوبصورتی تلاش کرنا کتنا پیارا تجربہ ہے. جیسے ننھا شہزادہ اپنے سیارے پہ موجود ایک پھول کی خوبصورتی اور یونیکنیس کی تعریف کرتا ہے، اسی طرح ہمارے آس پاس ایسی ڈھیروں چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی فائدے اور نقصان کو سوچے بغیر ان چیزوں کی تعریف کر کے، ان نعمتوں کی تعریف کر کے اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھ سکتے ہیں. اس انفارمیشن اور ریلز کے دور میں ہم اپنی ریئل لائف میں موجود چھوٹے چھوٹے لمحوں کو انجوائے کرنا شروع کریں جیسے بچے کرتے ہیں. یہ کہانی امیجینیشن اور کریٹیوٹی کی امپورٹنس پر بہت زور دیتی ہے. اس ننھے شہزادے کی کہانی نے مجھے انکریج کیا کہ میرے مائنڈ میں جو امیجینیٹو پارٹ ہے میں اسے ایکسپلور کروں اور نرچر کروں. جیسے ننھا شہزادہ لومڑی کو ٹیم کرنے کا سوچتا ہے اور گلاب کے پھول سے باتیں کرتا ہے. الٹیمیٹلی جو لوگ امیجینیٹو ہوتے ہیں نا، ان کا مائنڈ بہت سے آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے، اور ایسا مائنڈ ہی ہیپی اور ہیلدی ہوتا ہے جو مختلف زاویوں سے دنیا کو دیکھنا جانتا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ڈل لائف سٹائل سے ڈیٹیچ ہوں، کچھ دیر کے لیے صحیح، بڑا ہو کر سوچنا بند کریں اور بچوں کی طرح سوچیں جو ایک عام سی چیز کو بھی خاص بنا دیتے ہیں اپنی امیجینیشن سے. اور ایکسپلور کریں، اپنے آس پاس کی دنیا سے ہٹ کر باہر کی دنیا کو ایکسپلور کریں، نئے لوگوں سے ملیں، اور اس سے بہت سی پاسبلٹیز اور اپرچونیٹیز کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی سے مینٹل گروتھ ہوتی ہے. ایز این انڈیویژول وہ کام کبھی نہ چھوڑیں جو آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. کوئی ایسی ہابی جو ہو سکتا ہے صرف آپ کو پسند ہو، ڈرائنگ، اسکیچنگ، پینٹنگ، ایکسپلورنگ نیو پلیسز، رائٹنگ، اسے کنٹینیو رکھیں. کسی دوسرے کا اس ایکٹیویٹی کو پسند کرنا اہمیت نہیں رکھتا، وہ ایکٹیویٹی آپ کو پسند ہے، یہی امپورٹنٹ ہے. اس کتاب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو دوستی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ اور میوچل رسپیکٹ کے ساتھ، وہی جینوئن کنیکشنز ہوتے ہیں اور وہی دیر پا بھی ہوتے ہیں. جو دوستیاں جلدی جلدی ہوتی ہیں، یہ بات اتنی سچ ہے نا کہ جو لوگ جلدی جلدی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور راز ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی دوستی اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتی. ممکن ہے کہ ایسے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بھی ججمنٹس بنا لیتے ہیں اور جلد ہی ایک دوسرے سے بیزار بھی ہو جاتے ہیں. A meaningful relationship needs patience and time. Meaningful means you are comfortable with each other, you are growing together, you are growing in positive way. دونوں کے لیے فائدہ مند اور دونوں کے لیے سکون دے. پھر وہ جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اے ریلیشن شپ سے دا ریلیشن شپ بن جاتا ہے، دا اسپیشل ریلیشن شپ بن جاتا ہے. یہ کہانی بہت سادہ سے مگر بہت پیارے انداز میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سادہ سے انداز میں لکھی ہوئی یا سنائی ہوئی کہانیاں بھی پاورفل میسیجز دے سکتی ہیں. اور امپورٹنٹ میسیج دینے کے لیے بات کا کمپلیکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. اس ورلڈ وائڈ کلاسک کہانی کا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہونا ہی دنیا بھر کے ریڈرز کے لیے دل جیتنے کی وجہ ہے. سمپل تھنگز آر مور اٹریکٹیو. اس کہانی سے ایک بات میں نے یہ بھی سیکھ لی کہ کچھ بھی ہو جائے، انسان جتنی بھی ترقی کر لے، انسان کو میننگ فل کنیکشن کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. یہ ایک یونیورسل نیڈ ہے. ننھے شہزادے کی تنہائی کی فیلنگ اور کسی کے ساتھ کی خواہش، ہم سب اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جینوئن فرینڈشپ اور میننگ فل انٹریکشن اتنی بڑی کائنات میں ہمیں اکیلا ہونے سے بچاتی ہے اور ہمیں سپورٹ عطا کرتی ہے. اور یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ جو لوگ زیادہ خوش اور زیادہ لمبی عمر تک ہیلدی رہتے ہیں، ان کی لائف میں زندہ رہنے کے لیے کوئی اچھی پیاری وجہ ہوتی ہے جو کسی رشتے کی شکل میں ہوتی ہے. وہ آپ کا اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے، بچے، والدین، یا کوئی آپ کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا وقت دینا اس رشتے کو اسپیشل بناتا ہے. کیئر اور پیار کی انویسٹمنٹ کرنے سے یہ سب رشتے آپ کو جینے کی ریزن دیتے ہیں. اس کتاب میں ننھا شہزادہ اپنے سیارے پر موجود پودوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گلاب اور بیوباب کے پودوں میں فرق کرنا شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دونوں پودوں کا فرق کلیئر ہو جائے تو بیوباب کے پودوں کو فوراً جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے. یہ بات اس ونڈرفل لیسن کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانوں میں موجود عادتیں یا تو اسے بناتی ہیں، اس کا کردار سنوارتی ہیں، یا پھر اسے بگاڑتی ہیں. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے بری عادت آسانی سے پڑ جاتی ہے، جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. جب ایک بری عادت بننا شروع ہوتی ہے تو اسی وقت اسے پکڑ لینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ عادت لائف سٹائل کا حصہ بن جاتی ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بےحد مشکل ہے. اس کی مثال دوں گی پروکرسٹینیشن سے، یعنی کاموں کو ڈیلے کرنا، یہ سوچ کر کے بعد میں کر لیں گے، اور کسی ایسے کام میں مصروف ہو جانا جو ہمیں وقتی طور پر ہی صحیح پلیئر دے رہا ہوتا ہے. میں اپنی مثال دوں گی. Being a homemaker, I am the only cook in my home.
اور جب کبھی کبھی میں کوکنگ ڈیلے کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بعد میں کر لوں گی کوکنگ، ابھی یہ کتاب پڑھ لوں، ابھی اپنی کبڈ سیٹ کر لیتی ہوں یا کسی نیبر سے ملنے چلی جاتی ہوں، تو جیسے جیسے لنچ ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے مجھے اسٹریس ہونے لگ جاتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں کیسے لنچ سرو کروں گی۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ سارا سال پروکریسٹینیشن کرتا ہے، کلاسز بنک کرتا ہے اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو جیسے جیسے ایگزام قریب آتا ہے اس کا اسٹریس لیول ہائی ہونے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو کاموں کو ڈیلے کرنا ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چیز آپ کے لائف اسٹائل کا حصہ بن جائے، آپ کی عادت بن جائے، تو پھر یہ آپ کو بہت نقصان دے سکتی ہے۔ اگر یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی اور چاہے جانے والی کتابوں میں شامل ہے تو بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم سب ننھے شہزادے کی طرح پیور انوسنٹ ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں آس پاس کا ماحول ہمیں بدل دیتا ہے، ہماری پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کتاب میں موجود لیسنز اور میننگز لمٹ لیس ہیں۔ اٹ از سمپل یٹ رچ اینڈ ڈیپ اسٹوری اینڈ دا ریڈر ہیز اے لاٹ ٹو گین فرام دس بک۔ ہر بار پڑھنے پر ایک نیا لیسن، ایک نیا میننگ ذہن میں ابھرتا ہے۔ دس بک ریئلی انسپائرز دا ریڈرز ٹو تھنک ڈیپلی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ دنیا کو بچوں کی نظر سے دیکھتے ہیں یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے اندر موجود بچے کو کھو چکے ہیں اور ایک ڈل بورنگ روٹین میں اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ کا بہت شکر اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے۔